آج ہم پڑھیں گے 25واں پارہ الیہ یردو۔ اس کی کل آیات ہیں 246 اور کل رکوع ہیں 20۔ اس میں سورہ حامیم سجدہ کا باقی حصہ ہے، سورہ شورى ہے، الزخرف، الدخان اور الجاثیہ۔ 25ویں پارے کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کافر کہتے تھے آئے گی بھی کہ پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں، اور جو لوگ قیامت پہ یقین رکھتے ہیں وہ سوال کرتے تھے کب آئے گی۔ تو یہ علم اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا علم اس نے کسی انسان کو نہیں دیا، جیسے ہر اگنے والے پھل کا علم۔ یہ پھل اگے گا، درخت پہ لگے گا، پورا مکمل ہو کے پکے گا کہ نہیں پکے گا، یا اس سے پہلے ہی کسی بھی سٹیج پر ختم ہو جائے گا۔ پھول لگیں گے پھل بننے کے لیے لیکن پھول ہی خراب ہو جائیں گے، یا پھل بننا شروع ہوگا درمیان میں خراب ہو جائے گا۔ یعنی اس بات کا علم کہ کوئی پھل پک کر مکمل ہوگا یا نہیں، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون سا بچہ کب اور کہاں پیدا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر مشرکین سے ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں ہے وہ شریک جنہیں تم پکارا کرتے تھے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ سب لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ پھر مشرکین کہیں گے آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہو۔ سارے مان جائیں گے کہ اللہ صرف آپ ہی رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا بنانے والا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے پوری کائنات سے، اور پھر اس کے اپنے اندر سے بھی، خود انسان کے اپنے اندر، اس کے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے پیر میں، اپنی انگلی میں، اپنی انگلی کی اوپر بنے ہوئے نشانوں میں، کان کی لو میں، آنکھ کی پتلی میں، جسم کے ہر حصے پہ غور کریں تو بے شمار نشانیاں، بے شمار، یہاں تک کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہی سچا خالق ہے، سچا رب ہے، اس کی بات سچی ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کی بات ماننی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ شورى کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ شورى کی 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے۔ ہم نے یہ پچھلے پارے میں بھی سنا تھا نا کہ جو فرشتے ہیں 23ویں پارے میں، وہ اہل ایمان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں، ہے نا۔ پھر 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ جو کہے اللہ میرا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ جائے، اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اسے تسلی دیتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر، انسان پر کتنا مہربان ہے، کتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے نورانی فرشتے جہاں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں وہاں اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے نازل ہونے کے مقصد بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عربی میں وحی کیا تاکہ ام القریٰ کے، مکہ کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ جو اس زمانے کے لوگوں کی زبان تھی وہ عربی تھی، اور عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں جو اتنی وسیع ہے، جو اتنی آسان اور وسیع ہے کہ اس میں کسی بھی بات کے اظہار کے لیے بے شمار ذخیرہ الفاظ موجود ہیں۔ بات کو پوری گہرائی سے جس طرح عربی زبان کے اندر سمویا جا سکتا ہے کسی اور میں نہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنا جو نا بہت ضروری ہے، اسی لیے عربی کو سیکھنا بھی اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی کو سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھیں اور پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کو اس بات سے ڈرائیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں،
اور اس دن کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ تو ذرا سوچئے پھر کہ قیامت کے دن کی تیاری کرنے کے لیے بھی تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہی ضروری ہوگا نا۔ جب قیامت کے دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گروہ کو ہم جنت میں بھیج دیں گے اور ایک کو جہنم میں۔ استغفر اللہ۔ اے اللہ تو ہمیں جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل کرنا اور ہمیں اپنی رحمت سے بچا لینا۔ خدا نخواستہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی ہم نے بھیجے وہ سب کے سب اپنے بستیوں اور اپنے علاقوں کی لوگوں کی رہنمائی کا کرتے تھے۔ ان تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا، یعنی وہ تمام کے تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے انہوں نے اسلام ہی سکھایا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے پیروکاروں کو انہوں نے اس بات سے منع کیا کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا، آپس میں گروپنگ نہ کر لینا۔ اور اسی تفرقہ بازی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنایا، تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی بنایا۔ مزید اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن ظالم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوفزدہ ہوں گے۔ اس دن ان پہ گوبر ان کے کیے کا وبال آ کے رہے گا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا انجام بھگتیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں دین کی دعوت کے سلسلے میں لوگوں سے کوئی چیز نہیں لوں گا، کوئی اجر، کوئی پیسہ، کوئی دولت، میں صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے عزیز اور دوستوں سے، میرے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اچھا سلوک کریں۔ انبیاء کرام جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں اسے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ دنیا کی مال و دولت کے طلبگار نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ انبیاء کے بعد یہ فریضہ اللہ نے مسلمانوں کے ذمے لگایا کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں، دوسرے لوگوں کے اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اور اللہ کے دین کے راستے میں بلاتے ہوئے یقیناً اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان سے اس معاملے میں گفٹ لینا، ان سے کوئی فائدہ اٹھانا، ان سے پیسے وصول کرنا، یہ ایک نامناسب صورتحال ہوگی۔ تو ہمیں اس معاملے میں بے نیازی اختیار کرنی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے ہم لوگوں سے چیزیں وصول نہ کریں، ان سے گفٹ نہ لیں۔ آپس میں جو دوستی کے رشتے ہیں، دینداری کے ویسے رشتہ داری ہے، تو اس میں اگر ہم تحفہ لیتے ہیں تو دیتے بھی ہیں بدلے میں، اللہ نے بھی اس کا حکم دیا۔ تو دین کے رستے میں قرآن پڑھاتے ہوئے، قرآن کی دعوت دیتے ہوئے یہ بات نامناسب ہے کہ تحفے تحائف جو ہیں وہ انہیں قبول کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایمان والوں کی چند صفات کا آگے ذکر ہے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اگر کوئی زیادتی کر دے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیتے۔ یہ بھی کہا کہ معاف کر دینا بہتر ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور پھر بھی اللہ پاک بہت سارے گناہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، اور جس کو چاہے دونوں دے دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اللہ کے سوا کوئی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ الزخرف کا، اس کی 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں یہ بتایا کہ قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے اور وہ اس کو پڑھ کر شعور حاصل کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی بتایا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا۔ یہ صورت زمانہ جاہلیت کی ایک گندی سوچ کا تذکرہ کر کے اس کی بھی مذمت کرتی ہے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹی کی پیدائش کو برا سے جانتے تھے، جس کی بیٹی پیدا ہوتی وہ منہ چھپاتا پھرتا، اور کچھ لوگ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اس بات کو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد سے مخاطب ہو کے کہا تھا، بے شک میں تمہارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی میرا ان سے کوئی تعلق اور لینا دینا واسطہ نہیں، سوائے اپنے پروردگار کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اس بات کو اپنی اولاد کو بھی
نصیحت کی اس بات کی کہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے رہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ اللہ نے مشرکین مکہ کے اس خاص اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بااثر شخص پر کیوں نہیں اترا۔ یہ تھا ان کا اعتراض کہ قرآن جو ہے کسی ایک غریب بندے پہ کیوں اترا۔ پیارے نبی تو یتیم بھی تھے اور غریب بھی تھے، کوئی پیسہ دولت جائیداد ان کے پاس نہیں تھی، تو کیا کوئی اور سردار یا کوئی بااثر شخص نہیں تھا جس کو قرآن جس پہ اترتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں میری مرضی میں جس پر اپنی رحمت تقسیم کروں، یہ میرا اختیار ہے، جہاں چاہتا ہوں اپنی رحمت کو اتارتا ہوں۔ دوسری بات یہ بھی کہی کہ اللہ کے ذکر سے جو لوگ جان چھڑاتے ہیں نا، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو بس سیدھے راستے پر ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے خاص انعام کیا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنایا۔ یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی بھی ایک نشانی ہے۔ سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی گئی کہ جب کوئی جاہل آپ سے بحث کرے نا تو ان کو سلام کہہ کے ان سے الگ ہو جائیں، ان سے زیادہ بات چیت نہ کریں۔ اس کے بعد ہے سورہ دخان۔ سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ آج کل بھی ہمارا آخری عشرہ چل رہا ہے نا، اس برکت والی رات کو اللہ نے آخری عشرے میں چھپا لیا تاکہ ہم اللہ کے حضور رات کو قیام کریں اور اس برکت والی رات کو تلاش کریں، اس میں اللہ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کی حمد و ثنا کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور سمجھیں۔ آپ کو آخری عشرے میں پڑھنے والی دعا یاد ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ پھر قوم فرعون کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا۔ ان کے پاس ایک کتنے عزت والے رسول حضرت موسیٰ آئے جنہوں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، کہ میری قوم ہے، میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ کے حکم سے کہ نافرمانی نہ کرو۔ لیکن فرعون نے تو کہا کہ میں تو موسیٰ کو جان سے ہی مار دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے قتل کرو یا تم مجھے سنسار کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، مجھ سے دور ہو کے رہو۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یہ کہا کہ اے رب، یہ تو مجرموں کی قوم ہے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیں، یہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر جو ہے نا وہ اس میں راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی اس راستے میں سے چلتے ہوئے سمندر کے پار چلے گئے۔ فرعون کا لشکر عین بیچ میں پہنچا تو سمندر جو ہے وہ دوبارہ اس کا راستہ ختم ہو گیا اور دوبارہ ایسے ہی پانی ہو گیا، اور یہ تعاقب کرنے والا، پیچھا کرنے والا لشکر جو ہے نا وہ ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو حد نافرمان اور حد سے گزرنے والے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی۔ پیارے بچوں، سوچیں ذرا، فرعون بہت امیر تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی۔ فرعون اور اس کے ساتھی کتنے نہریں، باغات اور محل چھوڑ کے چلے گئے اس دنیا سے، اتنی نعمتیں، خزانے، اتنے خوبصورت رہائش گاہیں، کسی کا کچھ کام نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے بنے بنائے گھر جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے لیے چھوڑ دیے، نہ ان پر زمین روئی، نہ آسمان رویا، نہ ان کے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑا اللہ کو، نہ اللہ کی مخلوق کو۔ ہاں البتہ جو لوگ فرما بردار ہوتے ہیں نا اللہ کے، ان کے جانے پہ صبر ہوتے ہیں، ان کے جانے پہ اہل زمین کو بھی فرق پڑتا ہے اور اہل آسمان کو۔ آخر میں کفار اور مومنین کے انجام کا ذکر ہے۔ کافروں کو ایک کانٹے والی جھاڑی جس کا نام زقوم ہے کھانے کو دی جائے گی جہنم میں، اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کا پیٹ جلے گا، ان کے سر پر بھی کھولتا ہوا پانی عذاب کا ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوں گے وہ امن سے ہوں گے جنت میں، خوبصورت باریک ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے، اونچی جگہوں پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، ایسی خوبصورت جگہ ہوں گی اللہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے بنائی ہوں گی، ہیرے موتیوں سے سجے تخت ہوں گے، صوفے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل جنت میں سے بنائے اور ہمیں بچا لے
دوزخ کے عذاب سے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ ہے، اس کے 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا، بتایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، انسانوں اور جانوروں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، صبح و شام کے آنے جانے میں، آسمان سے اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، ہواؤں کے چلنے میں۔ کن لوگوں کے لیے نشانی ہے؟ جن کے پاس عقل ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، تو پھر وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں، وہ اللہ پر ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان میں کشتیوں کو چلایا جائے۔ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ مضمون آیا ہے کہ کشتی پانی میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی نعمتوں کو، اس کے فضل کو تلاش کریں اور پھر اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو کہ برے کام کرے گا اس کا انجام بھی وہ خود ہی دیکھے گا۔ پھر آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی، پاکیزہ رزق دیا، اور پوری دنیا کے لوگوں پہ انہیں فضیلت بھی دی۔ پھر اللہ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کر دیا، اور آپ کو بھی تلقین کی کہ آپ نے دوسرے انسانوں کی خواہشات کو اہمیت نہیں دینی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، یا اپنی قوم کے لوگوں کی خواہشات کہ وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں۔ آپ کا کام تو اللہ کے احکامات کی پابندی کروانا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کا ذکر آیا ہے، بتایا کہ قیامت حق ہے، سچ ہے، بہت بڑا سچ، اور وہ قائم ہو کر رہے گی۔ سوچیں ذرا، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن ہم سب اس دنیا میں نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے یہاں سے، اور اس دن میں ہم اپنے سارے کاموں کا حساب دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے نافرمان لوگوں کو بھول جائیں گے، جیسے وہ نافرمان لوگ دنیا میں آخرت کو بھولے ہوئے تھے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کا پیغام آگے پہنچانے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ، ہم قرآن کے اندر بیان کی ہوئی چیزوں کو سے نصیحت حاصل کرنے والے ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں، تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آئیے اب ہوم ورک دیکھتے ہیں۔ انسان نعمت اور آسائش میں اللہ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ سورہ شورہ میں ایمان والوں کی کیا صفات بتائی گئی ہیں؟ وحی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں غور کریں، بڑوں سے پوچھیں۔ آپ نے اس میں ریسرچ کرنی ہے کہ وحی کی کتنی قسمیں، اب تک ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں، کہاں کہاں کب کس کی طرف کون وحی کرتا ہے، کتنی قسموں کی وحی آپ جانتے ہیں۔ آسمانی کتابیں اللہ نے کب نازل کی؟ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ آخرت میں صرف اچھے دوست کام آئیں گے۔ سوچیں آپ کیسے دوست ہیں، اپنے دوستوں کو جنت میں لے جانے والے، یا پھر خدا نخواستہ جنت سے دور لے جانے والے؟ جس دن ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا، کون سی چیز ہمیں گھبراہٹ سے بچائے گی، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کا کام کچھ اس طرح سے ہے کہ تھوڑا سا آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، کچھ ڈھونڈنا بھی پڑے گا، قرآن سیکھنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، آپ کی سمجھ میں اور آپ کی ذہانت میں اضافہ کریں گے۔ کوئی پرابلم ہوا تو آپ بتائیے گا انشاءاللہ، کومنٹ میں لکھ دیجیے گا نا، تو انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ پھر انشاءاللہ کل ملیں گے پھر اگلے بارے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔